یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیں خداوند کے کلام مقدس کو اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں زبور 138 اور اس کی پہلی 4 آیات۔ زبور 138واں زبور اور اس کی پہلی 4 آیات جو ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، یوتھ جو منسٹری ہے اس کی آج سالگرہ ہے، اور ضرور ہے کہ خدا کے حضور خدا کی شکر گزاری کی جائے ان گزرے 3 سالوں کے لیے جس کے اندر خدا نے آپ کو استعمال کیا اور آپ کے وسیلہ سے کلیسیا نے برکت پائی، کلیسیا بیدار ہوئی اور یسوع مسیح کے نام کو جلال ملا، اور بہت سارے نوجوان جو یوتھ کا حصہ نہیں ہیں ان کو بھی یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ان پروگرامز کے اندر شرکت کر کے وہ برکت پا سکے اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکے۔ ان گزرے 3 سالوں کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور آپ سب کے ساتھ مل کر خدا کو مبارک کہتا ہوں۔ شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرنا بہت ضروری اور اہم ہے، اور خدا کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر بھی ہے کہ اس کے لوگ اس کے حضور شکر گزاری پیش کریں۔ بے شک خدا کا بندہ مقدس داؤد شکر گزاری کے تعلق سے روح القدس کی ہدایت پا کر اس نے بہت سارے زبور لکھے شکر گزاری، جس کے اندر شکر گزاری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ بارہا وہ خدا کی شکر گزاری کرتا رہا، لیکن یہ شکر گزاری جو خدا کا بندہ مقدس داؤد کرتا رہا، اور آج ان زبوروں کو پڑھ کر ہم بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، پڑھ کر گا کر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور بے شک یہ جو ہے زبور 69 کے اندر لکھا ہے کہ یہ سینگ والے کھر والے بچڑوں کی قربانی سے زیادہ خدا کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت ہے۔ خدا ان قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، خدا کی خوشنودی اس بات میں ہے کہ اس کے حضور شکر گزاری پیش کی جائے۔ لیکن اس بات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ شکر گزاری کا حق جو ہے وہ ایماندار کے پاس ہے، یعنی ایماندار شخص جو ہے
وہ خدا کی شکر گزاری کر سکتا ہے، نہ دوسروں سے خدا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کریں۔ خدا صرف اپنے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کریں، اور اس لیے ہم نے پڑھا بھی ہے پہلی آیت کے اندر، خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، پورے دل سے، پارشلی نہیں، 50% نہیں، تھوڑا بہت نہیں، 95 99 پوائنٹ سم تھنگ، کچھ بھی نہیں، 100% پورے دل سے میں تیرا شکر کروں گا۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک بات سکھائی جاتی، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اس لیے وہ اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں جو شکر گزاری خدا کے حضور پیش کروں گا وہ کیسے کروں گا؟ پورے دل سے، پورے دل سے میں کیا کروں گا؟ تیرا شکر ادا کروں گا۔ اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم دنیا کے معبودوں کو، ابلیس کو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جو برکتیں بخشیں، خدا نے ہمیں جو نعمتیں بخشیں، خدا نے ہمیں جو خدمت بخشی، ہم اس کے لیے خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، جس نے ہمیں دیا ہے، جس نے ہمیں لیا ہے، جس نے ہمیں استعمال کیا ہے، ہم شکر گزار بھی اسی کے ہیں۔ اس لیے خدا کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے، اہمیت ہے۔ اور میں خدا کے کلام میں سے پڑھ رہا تھا کہ جب مقدس داؤد نے گانے والوں کو، بجانے والوں کو یہ خدمتیں دیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہ گاتے تھے، وہ بجاتے تھے، ہیکل کی خدمت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، برتنوں کو، چیزوں کو وہ صاف ستھرا رکھتے تھے، اور بہت سارے لاوی اس کام کے لیے، ان خدمتوں کے لیے وہ اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اگر آپ گھر جا کر اس کو پڑھیں، پہلا تواریخ کو آپ پڑھیں 22ویں 23ویں باب کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اس نے ان کو ان خدمتوں کے لیے مخصوص کیا، اور وہ کیسے خدا کی شکر گزاری کرتے رہے۔ اب جب وہ خدمت کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی میں نے پہلے بات بتائی کہ مقدس داؤد جو ہے وہ شکر گزاری کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیسی شکر گزاری خدا پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس نے لاویوں کو اس بات کے لیے مخصوص کیا ہوا کہ وہ صرف اور صرف صبح شام کھڑے ہو کر خدا کی شکر گزاری کریں۔ پہلا تواریخ 23 باب اور سارا آپ پڑھیں گے تو، لیکن میں اس کی 30 آیت کو پڑھ رہا ہوں، جہاں پر یہ ساری جو باتیں میں نے کی ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اگر 28 آیت سے پڑھ لیں تو تھوڑا سا آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ لکھا ہے کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹھریوں میں
اور سب مقدس چیزوں کے پاک کرنے میں، یعنی خدا کے گھر کی خدمت کے کام میں بنی ہارون کی مدد کریں، اور نظر کی روٹی کا اور میدے کی نظر کی قربانی کا، خواہ وہ بے خمیری روٹیوں یا توے پر کی پکی ہوئی چیزوں یا تلی ہوئی چیزوں کی ہو، ہر طرح کے تول اور ناپ کا کام کریں، اور ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کریں۔ اس کے ساتھ یہ بڑا خاص کام تھا، کیونکہ مقدس داؤد، اس بات کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس نے بارہا شکر گزاری کی بات بھی کی، زبور بھی لکھے شکر گزاری کے لیے، اور یہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو اس کام کے لیے، شکر گزاری کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا کہ وہ صبح اور شام کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری کریں۔ میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا نے آپ کو اپنی اس خدمت کے لیے چنا کہ آپ خدا کے گھر کی خدمت کریں، ایمانداروں کے لیے، ان کے آنے کے لیے، ان کے اور چیزوں کے لیے دیکھ بھال کے لیے آپ خدا کے گھر میں خدمت کریں۔ یاد رکھیں، یہ خدمت جو ہے نا، وہ خدمت ہی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اور یسوع مسیح نے اس کا یہ کہا کہ جو میری خدمت کرتا ہے، باپ اس کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ تو اس میں یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ جو بڑی خدمت کرتا ہے اس کی باپ عزت کرتا ہے، ہاں، ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو میری خدمت کرتا ہے، باپ اس کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، چھوٹی بڑی خدمت کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر خدا نے آپ کو خدمت دی ہے تو وہ خدمت میں آپ وفادار رہیں، آپ تابعداری کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیں۔ خدا وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا، وقت پر خدا آپ کو سر بلند کرے گا۔ جو خدا آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے اسی خدمت کو کریں اور کاموں کے اندر نہ پڑیں۔ جو خدا نے آپ کے سپرد کیا ہے وہی کام بڑی تابعداری کے ساتھ کریں۔ اور بے شک خدا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہی بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اگر چھوٹی خدمت کوئی نہیں کرے گا تو پھر کون چھوٹی خدمت کرے گا؟ کون چرچ کی صفائی کرے گا؟ کون باہر جو ہے وہ پانی کا بندوبست کرے گا؟ کون کولروں کے اندر پانی ڈالے گا؟ کون کرسیاں لگائے گا؟ کون جوتیاں صحیح کرے گا؟ کون کرے گا؟ وہ تو اسی طرح بکھری پڑی رہیں گی اگر کوئی ترتیب کے ساتھ نہیں لگائے گا تو آنے والا کوئی کیا کہے گا؟ بے شک ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے اور ہمیں بھی ان باتوں کو سیکھنا ہے، اور جو خدمت خدا نے ہمارے سپرد کی ہے اس خدمت کے اندر بڑی تابعداری ہم دکھائیں۔ اور کسی شخص سے ہم نے اجر نہیں پانا، اجر جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، اور ہم نے اس اجر کو جو خدا کے پاس ہے اس کو پانا ہے، کسی شخص سے ہم نے اجر کو حاصل نہیں کرنا۔ اور کوئی شخص ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ بہترین اجر جو ہے وہ ہمارے خداوند خدا کے پاس ہے، لیکن جب ہم اس خدمت میں تابعدار رہیں گے اور پھر خدا ہمیں وہاں پر سرفراز کرے گا، وہاں پر خدا ہمیں بحال کرے گا۔ سیموئل کو اس کی ماں ایلی کاہن کے پاس چھوڑ گئی تو وہ کیا کرتا تھا؟ ادھر ہی پڑا رہتا تھا نا۔ اس وقت تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا تھا، اس وقت تو وہ نبی نہیں تھا، لیکن وہ
वहीं पर एली काहिन की खिदमत करता रहा, हैकल की खिदमत करता रहा। जो काम उसको दिया गया उसके अंदर वो ताबेदार रहा, और तब जाकर फिर खुदा ने उसको सरफराज किया और बनी इसराइल का वो नबी मुकर्रर हुआ, और खुदा ने इस काम के लिए उसको मखसूस कर लिया। जब तक आप नीचे जो काम है या जो खिदमत आपके सुपुर्द की गई है उसमें आप वफादार नहीं हैं, तो फिर बड़ी खिदमत आपको कैसे मिल सकती है? तो ये काम किसी शख्स का नहीं है, ये खुदा का ही है। और बहुत सारे लोग चर्च की खिदमत करते करते आज खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं भी ईमान रखता हूँ कि आप में से बतेरे फिर खुदा की वो खिदमत भी करेंगे जो आज आप समझते हैं या दुनिया में समझी जाती है कि हम कलाम की खिदमत करें, लेकिन खुदा वक्त पर उस खिदमत को भी आपके सुपुर्द करेगा। जो याद रखें, जो खिदमत हमें मिलती है ना, वो हमारी लियाकत के सबब से मिलती है, ठीक है ना? जितनी हमारी लियाकत है उसके मुताबिक हमें खिदमत मिलती है। ये याद रखें, खुदा को पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो उसने मुझे ये खिदमत दी है। खुदा को पता है कि ये काम फलां शख्स कर सकता है, उसने उसको खिदमत दी है। अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो खुदा कभी भी वो काम मेरे सुपुर्द नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मुझे ये खिदमत दी जाए, लेकिन बाद में वो उस खिदमत में नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ से वो खिदमत उनको नहीं मिलती, या खुदा उनको उनकी लियाकत को समझता है, इसलिए खुदा ने अभी उनको वो खिदमत नहीं दी। लेकिन याद रखें, जो खिदमत आपको मिलेगी आपकी लियाकत के मुताबिक खुदा आपको देगा। मत्ती 25वें बाब के अंदर यीशु मसीह ने तोड़ों की मिसाल दी, तमसील दी। 25वें बाब की 14वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। ये बात हमेशा याद रखनी, उनकी लियाकत के मुताबिक। जिसको 5 दिए उसकी इतनी लियाकत थी, दूसरे को 2 दिए उसकी इतनी लियाकत थी, और जिसको 1 दिया उसकी वो भी लियाकत नहीं थी, लेकिन 1 उसको दे दिया गया और उसमें भी वो क्या हुआ? नाकाम हुआ, फेल हो गया। ये बात हमेशा याद रखनी है, खुदा जो खिदमत हमें देगा या दे रहा है या दी है वो हमारी लियाकत के मुताबिक दी है। और अब हमारा ये काम है कि हम उस खिदमत को चमका दें। पौलुस रसूल भी तीमुथियुस को कहता है कि उस खिदमत को चमका दें। अब जो खिदमत हमारे सुपुर्द की गई है, अब उस खिदमत को हम चमकाएं, उस खिदमत को हम पूरे दिल से करें, ताकि उस खिदमत से कलीसिया बरकत पाए और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। और जो खिदमत आप कर रहे हैं, याद रखें, लोग भी उस खिदमत के सबब से आपकी तारीफ करेंगे और जलाल यीशु मसीह के नाम को देंगे। लेकिन जो खिदमत जो है वो आपके सुपुर्द की गई है, उसको करें, उसके मुताबिक आप काम करें, तो फिर क्या है? फिर आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी,
तरक्की भी मिलेगी, ठीक है, उसी वक्त मिलेगी जब आप उस खिदमत को पूरे तौर से करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, बीसवीं आयत से, जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने मुझे 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। है ना? क्या किया? वो खिदमत जो उसको दी गई थी, जो तोड़ा उसको दिया गया था, उसने वो काम किया और उसने उसको बढ़ाया। अब जब उसने 5 तोड़े और ये मालिक को दिए हैं, तो फिर लिखा है 21वीं आयत के अंदर, उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, शाबाश, वेल डन, शाबाश। ये अप्रिसिएशन है मालिक की तरफ से, जिसने 5 तोड़े और कमाए हैं, उसको शाबाश भी दी है और उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। कहा कि तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। ये बात हमेशा याद रखें। जब आप ताबेदारी से उस खिदमत को करेंगे, तो फिर आपको ज्यादा चीजों का मुख्तार बनाया जाएगा, लेकिन वक्त पर। इसलिए हमें खुदा की ताबेदारी करनी है उस खिदमत के अंदर जो उसने हमारे सुपुर्द की है। फिर याद रखें, यूथ जो है ये चर्च के लिए रीढ़ की हड्डी और इसकी बड़ी अहमियत है बदन के अंदर। अगर कहीं पर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाए तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। भाई सुल्तान के वालिद को गर्दन तोड़ बुखार हो गया है और उन्होंने कहा कि हमने रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालना है, तो वो इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहे कि कहीं रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालते निकालते कहीं सुई किसी और जगह चुभ जाए तो वो निचला जो धड़ है वो कह लें कि वो ख़त्म भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। सो इसलिए वो इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की बड़ी अहमियत है और यूथ को कलीसिया के अंदर यही अहमियत हासिल है। अब यूथ जो है, वो नौजवान जो हैं, वो कलीसिया के लिए बेदारी का बायस बनते हैं, बहाली का बायस बनते हैं। वो लोगों के लिए और वही मंसूबे बनाते हैं, वही सेमिनार्स जो हैं वो बेशक मुशावरत की जाती है, लेकिन वही जो है ये सारे प्रोग्राम्स तरतीब देते हैं ताकि कलीसिया के अंदर जो है वो बेदारी है। वही दुआ करते हैं, नौजवान दुआ करते हैं ताकि कलीसिया के अंदर बेदारी है। वही काम करते हैं, वही ये सारे काम जो आप कर रहे हैं वही करते हैं और उन्हीं के सबब से कलीसिया जो है वो बरकत पाती है और लोग अच्छे माहौल में आकर खुदा की प्रस्तश और सताइश करते हैं और यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक हों, एक हों। ये नहीं है कि कोई कहे कि ये करना है तो कोई कहे नहीं नहीं ये नहीं करना, वो करना है। हर काम के लिए एक हो, मुत्तफिक हो, मुत्तहिद हो, ये बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप के ताबे रहें, ये बहुत ज़रूरी है। जो काम लीडरशिप आपके सुपुर्द करती है उस काम को बड़ी जांफशानी के साथ करें और किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। मैंने आज सुबह भी कलाम सुनाया था
کہ جب ہم مسیح کا بدن ہیں تو مسیح کا بدن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں ہم سب کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس بدن کے اندر کام کرنے والے بھی وہ پورے دل سے ہوں، پوری جان پوری طاقت سے کریں، یہ جان کر کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کسی شخص کے لیے نہیں کرنا، وہ ہم نے خداوند کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے یہ لکھا کہ جو کام کرتے ہو جی جان سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرو۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یوتھ کے اندر، جو بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا صلہ اور اجر بھی ہمیں خدا نے ہی دینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم تابعدار رہیں، ہم یک دل یک جان رہیں، اور جو بھی کام کرنا ہے وہ مل کر کریں۔ اور یسوع مسیح نے جو حکم دیا تھا، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اور آپ کے وسیلہ سے آپ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے، کلیسیا بیدار اور بحال ہوگی، اور یسوع مسیح کے نام کو جلال ملتا جائے گا۔ اور آپ ہی ہیں جنہوں نے کل جو ہے اس کلام کی منادی جو ہے وہ کرنی ہے۔ لیکن میں نہیں یہ کہتا کہ آپ اب نہیں کر سکتے، اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب خدا آپ کو استعمال کرے گا، آپ ہی نے اس خدمت کو بھی اس پلپٹ سے آپ ہی نے اس خدمت کو سر انجام دینا ہے۔ لیکن ہر ایک کی خدمت جو ہے وہ مختلف ہے، اور ہم اس خدمت کے اندر ہم بڑی تابعداری سے اپنا کام کریں تاکہ ہماری وہ خدمت بھی ہو، اور مسیح کا بدن جو کلیسیا ہے وہ ہمارے وسیلہ سے ترقی پاتی جائے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے برکت کا باعث بنے، اور آپ اس سال کے اندر دعائیہ پروگرامز رکھیں، آپ سیمینارز رکھیں، آپ اپنی یوتھ کی جو دعائیہ میٹنگز ہیں ان کو آپ ترتیب دیں۔ پچھلے سال کے اندر یا شاید کرونا کی وجہ سے اس طور سے کام نہیں ہو پایا، لیکن اب ضرورت ہے کہ ہم پھر سے ریوائیو ہوں، اور ہم ان کاموں کو جو پچھلے سال کے اندر نہیں کر سکے ان کو ہم کریں، ہم دعا کریں، ہم دعائیہ میٹنگز رکھیں، یوتھ کی رکھیں، چرچ کو دعوت دیں کہ آپ کی اس دعائیہ میٹنگز میں وہ آ کر آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ سیمینارز کیے جائیں، یوتھ کے لیے سیمینارز، خاندان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے سیمینارز کیے جائیں جو ان کے لیے ترقی کا باعث بنے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بے شک جو چرچ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا دعا میں، اور جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے چرچ کی جو ایگزیکٹو ہے وہ آپ کے ساتھ ہر ایک کام میں کھڑی رہے گی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ مل کر کام کریں، ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنیں، اور جو یوتھ کے اندر لیڈرشپ ہے اس کی تابعداری میں آپ اس خدمت کو سر انجام دیں، اور خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو دوسروں کی برکت کے لیے استعمال کرے گا، خدا آپ کو کلیسیا کی برکت کے لیے استعمال کرے گا، اور آپ دوسروں کی بحالی اور بیداری کا سبب بنیں گے۔ میری دعا ہے کہ آنے والے سال آپ کے لیے شخصی طور پر، خاندانی طور پر اور اس منسٹری کے لیے برکت کا باعث بنے، اور آپ کلیسیا کے لیے برکت کا باعث بنتے رہیں، اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ آئیں ہم